جو آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچرل انجینئر سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا سفر بہت لمبا ہے۔ اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرانے اور دھمکی دینے کی جگہ نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے۔ یہ راستہ بہت لمبا ہے، اس میں مسلسل گھاٹیاں ہیں۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ پہاڑی سے اتریں، ایک گہرائی سے گزریں اور وہ گہرائی ٹرن کرے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو بہت بڑی گہرائی ہے اور اوپر آپ کے بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس گھاٹی سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو آپ بہت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ولنریبل ہے، آپ کے اوپر صدمہ بہت جلدی آ سکتا ہے۔ گھاٹیاں بہت ہیں، مثلا ایک گھاٹی یتیم، ایک گھاٹی یتیم کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ اب اس گھاٹی سے کون گزرے گا؟ ایک گھاٹی مسکین، ایک حقوق العباد، ایک پتہ نہیں کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنی وادیاں ہیں، کتنے صحرائے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ان سب کے لیے تیاری یہ ہے، اور ہم بے خبر۔ ان تمام سے قطع نظر کہ کن مراحل سے گزرنا ہے، کن کس سفر سے گزرنا ہے، کیا کیا چاہیے ہے، کچھ نہیں معلوم۔ میری فکر کیا ہے، میرا گھر ڈیفنس میں ہے یا ناظم آباد میں ہے؟ اب بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ برزخ ہے جس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے خود گزرنا ہے، ہم اس کو اسکپ نہیں کروا سکیں گے، یہ تم نے کرنا ہے۔ ہاں، محشر ہمارے ہاتھ میں، محشر ہم سنبھال دیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ حقائق دنیا ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہوگا اس کو ہم عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال کو جب گزر جائیں گے تو مادیات کی شکلوں سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا، اس کو عالم عقل کہتے ہیں۔ اور اس عالم عقل کے بعد پھر وہ 12 کا اسکیل ہے جس کو خود خداوند متعال کا وجود مقدس آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بہت لمبا سفر ابھی ہمارے پاس ہے، ہم تو ابھی برزخ کی سوچ کر پریشان ہیں کہ بھائی یہ سفر جو لمبا سفر اتنا آگے ہے اس کا ہوگا کیا؟ اچھا، اب ہوگا کیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت عرض کر دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کی ہم جن گھاٹیوں سے ہم نے گزرنا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کراچی سے شروع ہوئے تو مختلف شہر آ رہے ہیں، حیدرآباد آ گیا مثال کے طور پر، خیرپور آ گیا، اور مختلف شہر آتے ہوئے آپ پاکستان کے نارتھ تک پہنچ گئے۔ تو پہلا شہر فرض کر لیں حیدرآباد آ گیا، اور اس حیدرآباد تک بھی 135-40 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف ٹرنز ہیں، کبھی اونچائی آتی ہے، کبھی چڑھائی اور گہرائی سب آتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو پہلا شہر آ رہا ہے یہ آ گیا مثال کے طور پر حقوق العباد، پہلا شہر آ گیا حقوق العباد۔ اچھا، اب یہ جو پہلا شہر ہے اس شہر کے بہت سارے مرحلے ہیں، 10 مرحلے، 15 مرحلے، 20 مرحلے۔ پہلا مرحلہ والدین کے حقوق، پہلا مرحلہ آ گیا والدین کے حقوق۔ تو حیدرآباد تک کا راستہ حقوق العباد کا ہے، اور اس حیدرآباد کے راستے میں 15 ٹرن ہیں، اور پہلا ٹرن والدین کے حقوق۔ صحیح ہے؟ اب کسی کے ساتھ مصیبت یہ آئے گی کہ اس کو پتا ہوگا کہ ابھی 25 شہر ہیں، پہلے شہر کے 15 ٹرن ہیں، اور میں پہلے ٹرن میں 2 لاکھ سال سے ہوں۔ ہاں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ صرف برزخ ہے، یہ صرف برزخ ہے۔ آپ نے اتنے ٹرنز جھیلنے ہیں، اتنی منزلیں جھیلنی ہیں۔ ابھی پہلا ٹرن آیا ہے پہلے شہر کا جو والدین کے حقوق ہے، اور مثلاً بھائی 2 لاکھ سال سے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ والدین ناراض تھے، اور ان کی خوشی 3 لاکھ سال میں آئے گی۔ جھیلو بھائی، جو دنیا میں سستے میں، کم دام میں، جلدی میں ہو جاتا، اب 3 لاکھ سال گزارو یہاں پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ مبالغہ آ رہی ہے،
عزیزان محترم، اگر آپ سے کہوں کہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ سخت ہے. اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں بعض اوقات بولتے ہوئے اس سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر. یہاں جو بڑے بڑے عرفاء بیٹھے ہیں، انہوں نے برزخوں کو دیکھا ہے. ہم نے اور آپ نے برزخ نہیں دیکھی. ہم اور آپ برزخ دیکھیں گے، ہمارے دل وہیں صدمے اور دہشت سے ہی مر جائیں گے، یا خوشی اور مسرت سے مر جائیں گے. تو کچھ عرفاء نے برزخ دیکھی ہے. پھر جب انہوں نے برزخ دیکھ لی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو وہ اپنی دیکھی ہوئی برزخ کو اپنے الفاظ اور اپنی علامتوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھی ہے کچھ لوگوں نے، علماء نے، عرفاء نے دیکھی ہوئی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس برزخی حقیقت کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈائلیوٹڈ، ہلکا ہو کر دیکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے مرنے سے پہلے خواب میں برزخ نہ دیکھی ہو. سب نے دیکھی ہے. کسی نے 100 کا 1 درجہ دیکھا ہے ڈائلیوٹڈ کر کے، ورنہ اس سے زیادہ دیکھتا تو اس کا دل خراب ہو جاتا، مر جاتا. اور کسی کا دل اتنا مضبوط خدا نے کر دیا تھا کہ اس کو پوری برزخ دکھاتی. یہ بھی ہوا. تو اب ہم سب کہیں نہ کہیں برزخ دیکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے ذہن کے اندر اپنی اگلی زندگی کو مجسم کریں کہ کیا ہونے والا ہے. تو اب مثال کے طور پر حقوق الناس ایک شہر اور حقوق العباد ایک ٹرن، اور وہیں پہ پھنس گئے. اب مثال کے طور پر خطرناک ترین ٹرنز میں سے ایک ٹرن آئے گا، شہر آئے گا. اس شہر کا نام ہے محبت. محبتوں کا جواب دینا پڑے گا. اور ان محبتوں میں ایک بڑا خطرناک ٹرن آئے گا، اس کا نام ہے دنیا کی محبت. جبکہ منع کیا تھا کہ نہ ہو، تمہارے پاس کیوں تھی؟ اب دنیا کی محبت کے ہر مظہر اور ہر حرکت کے اوپر ایک گڈھا جس میں گرے ہوئے. تو اب آپ سوچئے، حیدرآباد کا ایک شہر ہے اور اس سے پہلے 15 ٹرن ہے، اور 15 ٹرن پہ ایک ٹرن کا نام کیا تھا؟ والدین تھا. تو محبت ایک شہر ہے، ساری محبتوں کے جواب دینے ایک محبت، اس میں حب دنیا ہے جس کو منع کیا تھا. اب اس کا جواب دینا ہے. اس گھاٹی پر سینکڑوں گڈھے بنے ہوئے ہیں. یہ گڈھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ اتنے گڈھے کیوں آئے ہیں؟ یہ گڈھے تمہاری دنیا کی محبت کے اثرات ہیں. ہر گڈھے میں وقت گزارو. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس گڈھے میں مجھے کتنے سانپ ملنے والے ہیں، کتنے بچھو ملنے والے ہیں، مجھے کیا ملنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم. جو میں نے بویا ہے وہ مجھے کاٹنا ہے. یہ ہے عزیزان محترم، یہ برزخ ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ برزخ نہیں ہے، یہ برزخ کی علامت ہے. برزخ اس سے زیادہ سخت ہے. برزخ اس سے زیادہ سخت ہے. عزیزان محترم، ہم لوگ بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں. بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خبر دینے والا چلا رہا ہے. تو بے خبری کی عیاشی تو ہے، لیکن عذر نہیں ہے، چونکہ خبر دینے والا چلا رہا تھا. تو پھر بے خبری کی عیاشی کیوں تھی؟ بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہے. ہمیں مرنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں. ان سب پر کام کرنا ہے، جو کہ میں نے صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں حقوق العباد اور محبتوں کے ناطے دی. ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں آئیں گی. مثلا حسن اخلاق، خلق ایک شہر ہے. اس خلق نامی شہر میں بہت سارے اخلاقی صفات ہیں. سخاوت، یہ ایک گھاٹی ہے. ایک کنجوس ہے، اس کے لیے ہزاروں گڈھے بنے ہوئے. اب ان گڈھوں سے کیسے گزرے گا؟ اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ جس گڈھے میں میں بیٹھا ہوں کئی سال سے، اس کے بعد سینکڑوں گڈھے اور ہیں، اور ان گڈھوں سے جب نکل جاؤں گا تو ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا،
اور جب ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد 15 ٹرن اور آئیں گے، اور اس کے بعد پہلا شہر آئے گا، اور اس کے بعد 25-30 شہر ہوں گے۔ یہ برزخ ہے۔